یہ بہت ضروری بات ہے اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. آج لوگ مسیح کے نام سے کہلاتے ہیں. They have title that they are Christians. بالکل. They are follower of Jesus Christ. But they are not following the voice of their shepherd. جی ہاں ایسا ہے اور یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. اس تعلق سے لوکا کی انجیل کے 6 باب میں یسوع مسیح نے کہا کہ وہ سب جو مجھے اے خداوند کہتے ہیں وہ آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے. ایک اور بات انہوں نے کہی کہ جب تم میرے کہنے پر عمل نہیں کرتے تو کیوں مجھے اے خداوند کہتے ہو. اور یہ ہمارے عہد کا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ مسیحی کمیونٹی میں عام ایمانداروں میں بھی اور کئی دفعہ وہ لوگ جو خدمت میں ہیں اور مسیحی لیڈرز کہلاتے ہیں ہمارے قول و فعل میں تضاد نظر آتا ہے. Our words and our actions do not match. اور اس کی بنیادی وجہ وہ ہے جس کا آپ نے پہلے ذکر کیا کہ مسیح کی تعلیم پر عمل نہ کرنا. اور اس تعلق سے جو biblical concept اس سے attached ہے وہ ہے concept of discipleship, شاگردیت کا تصور. ہم مسیحی تو کہلاتے ہیں لیکن ہم نے یسوع مسیح کے شاگرد ہونا نہیں سیکھا. اور شاگرد کے لیے یونانی زبان میں نئے عہد نامے میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے میتھٹس. اور میتھٹس کا مطلب ہے پیروی کرنے والا, پیچھے چلنے والا, اپنے استاد کی تعلیم اور اس کی راہ پر چلنے والا. اس کو ہم پاکستانی ثقافت میں کہتے ہیں نقش قدم پر عمل کرنا. سو ہم نے نامی طور پر مسیح ہونے کا لیبل تو اپنے اوپر لگا لیا ہے لیکن ہر ایک مسیحی یسوع مسیح کا شاگرد نہیں ہے. بے شک. جبکہ ہر شاگرد مسیحی ہے. سو ضروری یہ بات بہت ضروری ہے کہ ہم صرف مسیحی نہ ہوں بلکہ اس کے شاگرد بھی ہوں. اور ارشاد اعظم کو آپ نے شروع میں کوٹ کیا تھا تو یسوع مسیح نے کہا تھا کہ پس تم جا کر متی 28ویں باب میں جو ہے سب قوموں کو شاگرد بناؤ. ہم نے مسیحی بنانا یا مسیحی ہونا تو سیکھا ہے لیکن شاگرد بننا نہیں سیکھا جس کی وجہ سے ہمارے قول و فعل میں ہمارے عمل اور ہماری گفتگو میں تضاد نظر آتا ہے. بہت خوبصورت بھائی. میں بھائی صاحب یہ بھی سوچتا ہوں کہ ہم نے کرسچینٹی کو جو ہے وہ ایک پریکٹس بنا دیا ہے. وی آر پریکٹسنگ کرسچینٹی ناٹ پریکٹسنگ دا گاسپل آف جیسس کرائسٹ. ہم خداوند یسوع مسیح نے جو تعلیم دی ہے جو انجیل ہے اس کی پریکٹس نہیں کرتے بلکہ صرف روایات کی پریکٹس کرتے ہیں. یعنی کرسمس ہے, کرسمس سیلیبریٹ کرنا ہے کیونکہ خداوند یسوع مسیح دنیا میں آئے, ایسٹر سیلیبریٹ کرنا ہے, اور عیدیں ہیں وہ سیلیبریٹ کرنی ہے, آج یہ ہے, آج روزے ہیں, اب یہ ہے سب کچھ ہے. لیکن واٹ اباؤٹ دا سیئنگ آف جیسس کرائسٹ؟ وہ تو تعلیم ہے ایکچوئل. یہ ایک بڑی ہی اہم بات آپ نے کہی ہے کہ ہم نے مسیحت کو بطور کلچر اپنا لیا ہے but not as a revolutionary teaching of Jesus Christ. ایسٹر, کرسمس یا دیگر مسیحی تہوار منانا اچھی بات ہے لیکن خداوند یسوع مسیح کی بادشاہی کی خوشخبری کی جو ریڈیکل ٹیچنگز ہیں جن کا تعلق متی 5ویں باب, 6 باب, 7ویں باب سے ہے, جن میں پہاڑی واز ہے, سرمن آن دا ماؤنٹ ہے کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھنا, جو آپ سے مانگتا ہے اس کو دینا, اور اس کے علاوہ جو ہے امن اور صلح کا پیغام دینا, اور وہ کرنا جس کا یسوع مسیح نے ہمیں حکم دیا ہے. اکثر اوقات یہ جو عملی باتیں ہیں جو مسیح کی خوشخبری کا دل ہیں وہ ہماری زندگیوں میں نظر نہیں آتی. اور اس کے لیے 2 باتیں میرے خیال میں ہیں جن کی کلیسیا میں تعلیم پر جو ہے زور نہیں دیا جاتا. پہلی بات جو آپ نے پچھلے حصے میں بھی اس کا ذکر کیا, نئی پیدائش کی تعلیم. یسوع مسیح نے کہا کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو
وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ اور آج بہت سے لوگ ہیں جو مسیحیت کا حصہ تو ہیں لیکن وہ نئی پیدائش سے ناواقف ہیں۔ انہوں نے مسیحیت کا ٹائٹل تو لے لیا ہے لیکن نئے سرے سے پیدا ہو کر گناہ اور ظلم اور تاریکی کی بادشاہی سے آزاد ہو کر خدا کے بیٹے یسوع مسیح کی بادشاہی کا حصہ نہیں بنے۔ اور دوسری بات جو ہے بائبل مقدس میں وہ یہ ہے کہ روح القدس ہمیں یسوع مسیح کی باتیں یاد دلاتا اور ان پر عمل کرنے کی قوت دیتا ہے۔ جب تک آپ پاک روح کے وسیلے سے نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے تب تک آپ کے اندر وہ آسمانی قوت، وہ الہی توفیق اور وہ مافوق الفطرت مسا بھی نہیں آئے گا جو پاک روح کے وسیلے سے ملتا ہے اور جو آپ کی مدد کرتا ہے کہ آپ خداوند یسوع کی خوشخبری کی انقلابی تعلیم جو ہے، جو ریڈیکل ٹیچنگ ہے، اس پر عمل کر کے ریڈیکل ڈسائپل بن سکیں۔